بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ آج کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ان کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ اب ہم یہ ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے والدین کریمین پر ایک ابحاث شروع ہوئے ہیں۔ وہ جو ابحاث شروع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ جن کے دل کے اندر ایمان ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس طرح کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اب سوچیں کہ کس کے والدین ہیں وہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، جن کو اللہ نے اول کائنات بنایا، جن کو اس مالک نے اس پوری دنیا کے لیے باعث رحمت بنایا۔ ہم ان کے والدین کے بارے میں یہ سوچیں، آیا وہ ایمان پر تھے کہ نہ تھے؟ یہ جہالت ہے، اور اس سے بڑی جہالت نہیں ہوتی، اور اس سے بڑی نادانی نہیں ہوتی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے والدین کریمین پر بحث کریں۔ برکیف چونکہ ایک حملہ ہے اور اس میں اپنے بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر کچھ وہ لوگ جو کہ دین کی صحیح معنوں میں حقیقت کو نہیں جانتے، اور یا لوگوں کے یہ پروپیگنڈے کے اندر آ جاتے ہیں، وہ بھی پھر اس میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گزارش اتنی ہے، سب سے پہلے سوچا کریں کہ کن کے والدین کے بارے میں ہم یہ بحث کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، وہ ایمان پر تھے کہ نہ تھے، وہ حق پر تھے کہ نہ تھے۔ اس کو سب سے پہلے ہم آج کی جو گفتگو ہے وہ ان کے ایمان پر گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے والدین کریمان ایمان پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ہم یہ جو آج ٹاپک ہم نے چنا ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے وہ بہن بھائی، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بزرگ، یا ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو یہ سمجھتے ہیں یا اس پر بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ خدا را سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان پر بحث کرتے کرتے ہم اپنے ہی ایمان کا بیڑا غرق کر لیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی اب مشہور آیا کریمہ، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کو اللہ پاک نے جب اپنا گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، انہوں نے جب یہ بنیاد رکھی اللہ کے گھر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بناتے بناتے
دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم ہمہ وقت تیرے حضور جھکے رہیں، تیری بندگی کرتے رہیں۔ پہلی دعا اس میں نصیحت آموز بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھنا، ہم ہمہ وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ دعا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام شریک تھے۔ آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری نسل میں امت مسلمہ کو رکھنا۔ من ذریتنا، من سے قبل وہ جو من ہے، من ذریتنا وہ ہے تبعیدیہ، مطلب یہ ہے کہ بعد کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ میری کل نسل کو، نہیں، عرض کیا کہ باری تعالیٰ جو میری ذریت آئے ان میں سے بعد کو مسلمان رکھنا، ان کو ایمان پر رکھنا، ایک طبقہ اسے ایمان پر رکھنا۔ ابھی لوگ وہاں پہ صرف چند ایک تھے، اور وہ بھی صرف آب زمزم کی وجہ سے، باقی کوئی بڑی آبادی نہ تھی۔ اور بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جسات حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تعمیر جب کی تو وہاں پہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی کا ڈیرا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی تو شام سے چل کر یہاں پر آئے تھے۔ آگے چل کر ہم اس کو بتائیں گے کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ان چیزوں کے اشارے ملتے ہیں آج بھی، کہ جب انہوں نے اپنی ان بکس میں تحریف بھی کی ہے۔ تو مسلمین کے الفاظ پھر یاد رکھ لیں، دو کے لیے آتے ہیں عربک میں، تثنیہ کا یہ صیغہ ہے۔ عرف عام میں اردو کے اندر یا انگلش کے اندر ایک ایک ہوتا ہے، وہ اس کو ہم واحد بولتے ہیں اور اسے سنگولر کہتے ہیں۔ جب دو ہو جائیں یا دو سے زائد ہو جائیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں جمع ہے، پلورل ہے۔ مگر عربک کے اندر ایک ایک ہوتا ہے، دو دو ہوتے ہیں، تین یا تین سے زائد کے لیے پلورل کا یا جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ تو مسلمین یہ دو کے لیے آتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی بھی وہاں پر شریک تھے۔ کہ اس کے بعد پھر جو تیسری دعا مانگی وہ یہ مانگی اس مسلمان طبقہ میں سے، کون سا طبقہ؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اس مسلمان طبقہ میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا۔ ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب، وبعث فیہم کہ بیج ہم میں سے، کون؟ رسولا منہم، وہ رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنا ہے نبی آخر الزمان ہے، جن کے آنے سے ہر طرف روشنی ہو جائے گی، اندھیرے کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، آپ کی آمد کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور کہا کہ جا رہا ہے اس مسلمان طبقے میں سے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 25 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا، اس کو ہمیشہ پھل دینا اور ہمیشہ یہ پھلدار رہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مانگا۔ اب حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی یہ جو دعا تھی یہ قبول ہوئی۔
اس پر ہر کوئی اس پر اجماع رکھتا ہے، اس پر اجماع کرتا ہے، متفق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی یہ دعا کی بدولت ہے کہ مکہ پاک میں جو پوری دنیا میں پھل نہیں ملتے اس شہر میں ضرور ملتے ہیں، جتنا امن اور سکون اس شہر میں ہے اور کسی شہر میں نہیں ہے۔ کسی بھی آپ تھوڑا بہت دین کو جانتا ہے، پوچھو اس سے بھی ایسا کیوں ہے، وہ آگے آپ کو کہے گا بھی اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا۔ اب یہاں کی تھوڑی سی ذرا جدید جو سرچ ہے وہ اس کے بارے میں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یہاں کی آبادی ٹوٹل 4 کروڑ ہے شہر مکہ کی اور اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے، اور یہاں پہ گاڑیاں کتنی ہیں؟ 9 کروڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس کو ہر طرح کی نعمت دینا۔ مکہ شہر کا جو کوڑا ہے وہ شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑوں پہ جا کے پھینکا جاتا ہے، مگر صفائی اتنی دور جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ، مگر صفائی وہاں پہ حد ہے۔ یہاں کا آب زمزم پورے سال پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور آج تک کبھی اس میں رتی برابر کمی بھی نہیں ہوئی۔ دعا ابراہیمی۔ پھر صرف مکہ شہر میں ایک دن کے اندر 3 لاکھ مرغ کھائے جاتے ہیں۔ دعا ابراہیمی۔ پوری دنیا میں آپ اس طرح کی اتنی آبادی میں اگر آپ کمپیریزن کریں، پوری دنیا میں اس طرح کہیں نہیں ہوتا جو کہ یہاں پہ اس جگہ پر اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں اس شہر مکہ۔ پھر مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوا۔ جو عرض کیا تھا باری تعالیٰ اس شہر کو امن دینا، امن ایسا ہے کہ باہمی جھگڑا نہیں کبھی بھی۔ عرب کو جو وہاں رہتے ہیں گو کہ وہ سخت دل ہیں، اس کے باوجود باہمی جھگڑا جو بڑے لیول پہ جھگڑے ہوتے ہیں آپ کبھی نہیں سنیں کبھی مکہ شہر کے اندر ہوئے۔ دعا ابراہیمی ہے۔ صرف مکہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں اتنی آبادی میں۔ یہاں انٹرسٹنگ بات، مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کھجور کے سوا کوئی پھل نہیں ہے پورے مکہ کے اندر، مگر پوری دنیا کے جو اعلیٰ پھل ہیں جو ہمیں یہاں نہیں ملتے یا وہاں نہیں ملتے یا فلاں شہر میں نہیں ملتے، یہاں پہ دنیا کا ہر پھل اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے، دعا ابراہیمی ہے جو مالک نے اپنی بارگاہ میں قبول کی ہے۔ ہر طرح کا پھل اس شہر کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پھر اتنا وہ تر و تازہ ملتا ہے، اتنا تر و تازہ اور کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ پورے مکہ کے اندر کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین اور مہنگا کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ وہاں بنتا نہیں ہے۔ دعا ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ اس شہر میں دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی لوگ دھوکے سے چیزیں نہیں بیچتے، صاف کہتے ہیں یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی، قسمیں نہیں اٹھاتے ہماری طرف۔ اور یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے لیے جو پیسہ ملتا ہے، واحد شہر ہے سعودی عربیہ کا بھی جہاں پہ سارا پیسہ اگر جو ترقیاتی کاموں کے لیے ملتا ہے وہ سارا خرچ ہوتا ہے۔ یہاں پر پانی نہیں ہے، پہاڑ خشک ہیں، سیاہ ہیں، مگر مزے کی بات ہے سانس لینے میں دشواری نہیں۔ اتنی گاڑیاں وہاں پہ چلتی ہیں اور درخت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر آپ اس پہ حیران ہوں گے۔ وہاں پہ جائیں، جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں اب وہاں پہ جا کے دیکھیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ آسمان، فضا صاف ہوتی ہے، معطر ہوتی ہے، گاڑی پہ گاڑی چڑھی ہے۔ دعا ابراہیمی ہے، اس کو امن دینا، سکون والا بنانا قبول کی اللہ پاک نے اپنا گھر تعمیر کرتے کرتے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگوائی جاتی ہے مگر پھر بھی مہنگی نہیں ہوتی، ایک ریٹ مخصوص ہے اسی پہ ملتی ہے جا کے۔
یہ کیا ہے سارا کچھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی وہ دعائیں ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بھی عالم سے پوچھیں، وجہ وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ایمان پر نہ تھے، ان سے پوچھا جائے بھی اس دعا کیا یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی؟ تو کہیں گے جی ہوئی۔ جب ایک ہی موقع پر یہ 2-3 دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو 2 پر تو سب متفق ہوں، اور اس پہ ہم آئیں بائیں شائیں کریں کہ جی وہ پتہ نہیں مومن تھے کہ نہیں تھے۔ بھی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ میری ذریت میں سے ایک طبقے کو مومن رکھنا۔ اب کیا یہ سمجھا جائے کہ جو ایک طبقہ ملت ابراہیمی پر رہا یا دین فطرت میں پر رہا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نہیں تھے؟ پھر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا۔ اگر آپ سب سے افضل ہیں، جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وہ سوچنا چاہیے ان کے لیے بھی اگر یہ سمجھا جائے نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمان ایمان پر نہیں تھے تو پھر افضلیت تو نہ رہی۔ وہ تو کل کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عرض کریں گے میں افضل ہوں بھائی، کوئی اور نبی اٹھ کے کہہ دے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ دیں گے بھی میں بھی افضل تھا، میں بھی ایمان پر تھا، میرا باپ بھی ایمان پر تھا، اور بڑے سارے انبیاء کرام ہیں جن کے والدین نہ صرف مومن تھے بلکہ نبی بھی تھے۔ تو افضلیت میں بھی فرق آتا ہے، اس لیے اللہ پاک کی ذات گرامی نے اس مالک کو یہ منظور نہ تھا کہ جسے وہ اپنا محبوب کہے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ نسل میں نہ بھیجے۔ اس بات کو ذرا توجہ سے دیکھیں کہ جس کو ہم اپنا محبوب کہیں، میری خواہش ہی نہیں ہوتی کہ محبوب کو ہر طرح کی فیسیلٹی دی جائے، اسے ہر طرح کا آرام دیا جائے، اس میں کوئی نقص نہ رہ جائے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہماری اولاد ہماری محبوب ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا اولاد کو اچھا پڑھائیں، اچھا لکھائیں، اچھا سب کچھ کریں۔ تو وہ اللہ نے جس کو پوری کائنات میں سے اپنا محبوب چنا، اب اس نے محبوب چن کر نعوذ باللہ من ذالک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایسے والدین دینے تھے جو کہ نعوذ باللہ من ذالک مومن نہ تھے یا ایمان پر نہ تھے؟ نہیں، وہ مومن تھے، مومن ہیں، بلکہ میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین، ان کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ پاک اس کو رد کبھی نہیں کرتا۔ اس پر آگے ہم انشاءاللہ بحث کریں گے، تو یاد رکھ لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی نے جو دعا مانگی، من ذریتنا، میری ذریت میں سے ایک طبقے کو مومن رکھنا، اس پر پھر یہ سمجھ آ رہی ہے بلکہ یہ نص صریح ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ان کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 اور 29 میں کیا۔ ایک چیز اور یاد رکھ لیں، قرآن پاک کا اصول ہے، اللہ پاک کا رول ہے، قانون ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ دعا جو اللہ پاک قرآن پاک میں نقل کر دے، رول یہ ہے، اس میں مفسرین سب کا اجماع ہے کہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے کوئی نام پھر بھی نہ مانے تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 اور 29 اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ پاک نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی یہ دعا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میری ذریت میں سے امت مسلمہ کو بنانا، اس کی قبولیت کا اللہ پاک نے اعلان کیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے
वजअलहा कलिमतम बाकियतन फी आकिबई हत्ता जाअहुमुल हक़ व रसूलुम मुबीन। तो ये दलील कती हो गई। फरमाया उन ज़ुर्रियत में से एक तबका जो हर तरह की गुमराही और शिरक से पाक रहा, यहां तक कि वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इस ज़मीन पर मबूस हो। उससे पता ये चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के मोमिन होने पर ये दलील कती नसे कती हो गई है। आगे इस आया करीमा की जो तफसीर है, इमाम आगे अब बिन खुमैद वो रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सनद से वो ये फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिनको हिब्र हाज़िही उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा जाता है, वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने ये ऐलान फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के मोमिन होने। इसी को तफसीर इमाम तबरी ने इसको अपनी तफसीर के अंदर नकल किया है हज़रत मुजाहिद ताबई से। एक तबका उनमें हमेशा मुसलमान रहा और उसी तबके से फिर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी का आपकी विलादत मुबारका हुई, आपका मिलाद हुआ। यही तफसीर हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसको इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ के अंदर लिया है। तो ये पहला इंशाअल्लाह ये था, इसको ज़हन में रखें, इस आयत पे गौर करें और कभी इस मामले में मत जाएं, हरगिज़ ना जाएं कि मोमिन थे कि नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ़ख्र कायनात हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं, जिनको अल्लाह ने बनाया है। तो उनके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मोमिन थे, मोमिन हैं। अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये समझा जाए तो याद रख लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को दुख होगा, आपको तकलीफ़ होगी। हमारे वालिद के बारे में कोई ऐसा कह दे, हमारी माँ के बारे में ऐसा कोई कह दे कि मोमिन थे कि नहीं थे, हमें कितना दुख होता है। उनको इतना कह दे भी गुनाहगार थे, मोमिन होना तो बाद की बात है, कितना दुख होता है। ऐसे लोग को चाहिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अपने ईमान की खैर मनाएं। जो इस तरह की बातें बरमला कहते मोमिन थे कि नहीं, तो बहस ही नहीं बनती भाई। अल्लाह पाक हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन उनका अदब बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।